بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عید کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عید کا شمار رکھو۔ اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ عید میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ نکلیں، مگر یہ ہے کہ کوئی صراط بے حیائی کی بات لائے، اور یہ اللہ کی عید ہے۔ اور جو اللہ کے عیدوں سے آگے بڑھا، بے شک اللہ نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے، تو جب وہ اپنے میعاد تک پہنچے تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، اور اپنے میں دوشا اور محبت اختیار کر لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اسی سے نصیحت فرمائی جاتی ہے کہ جو اللہ پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے اور آگے ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، جہاں اس کا گمان نہ ہوگا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں جنہیں کچھ خیال نہیں ہوتا، تم کچھ شک نہ کرو اور نہ اس پر کچھ شک کرو، تو اس کی عید 3 مہینے ہے۔ اس سے ان کی جنہیں اپنے حیضہ نہ ہو اور حاملہ والی ہوں تو انہیں اپنا حمل جنم لینے دو، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے قائم میں آسانیاں فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا، اسے بڑا ثواب دے گا۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی طاقت بھری انہیں ضروری زندگی عطا کرو، اس پر تنگی نہ کرو، اور اگر وہ حمل والی ہے تو انہیں نعت نفقہ دو تاکہ اپنی زندگی میں خوشحالی سے بچہ پیدا کر سکے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائے تو ان کو اس کی اجرہ دو، اور آپس میں مقبولی طور پر مشورہ کرو۔ پھر اگر بہنی مزاح کرو تو فریب اور قریبی سے اسے اور اس کو فریب نہ دو، اور دودھ پلانے والیاں مل جائیں گی، مقدر والیاں اپنے مقدر کے قابل نصیب ہوتی ہیں۔ کیا کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جس پر اس کا رزق تنگ کیا جاتا ہے؟ اس میں سے نقصان نکالنے والوں، جو تم کو نہیں پتا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اس قابل جتنا اسے دیا قریب ہے۔ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اس کے رسولوں سے سرکشی کی، تو ہم لوگوں نے ان سے سخت حساب نہیں لیا، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ تعالی ہم سے سخت حساب لے گا۔ نہیں برائی مار دی تو انہوں نے اپنے کیے کا بال چکھا، ان کے کام کا انجام کٹا ہوا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ تمہارے لیے عزت اتار دے گا، اور وہ رسول ہیں کہ تم پر اللہ کی روشنی آیات پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اچھے کام کرے وہ ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ان کے برابر زمین، حکم ان کے درمیان اتارتا
کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے لیے حلال بیویاں اپنی مرضی کی چاہتے ہو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتارا مقرر فرما دیا ہے۔ تمہارا مولا ہے، اللہ سب کا مولا ہے، سب کا مالک ہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ جب بھی ایک بی بی سے ایک زارہ کی بات فرمائی تو پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھے اللہ نے اسی نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نبی نے کچھ حیاتیں اور کچھ چشمے پوش فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر بولی تو حضور کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے علم والے خبردار نہیں بتاتے۔ نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف سے تم رجوع کرو گی تو ضرور تمہارے دل سے کچھ خیالات برے ہٹا دیے جائیں گے۔ اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور نیک اعمال والے، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہوں گے۔ اللہ بہت رب کریم ہے۔ اگر تمہیں طلاق دے دی کہ انہیں تم سے بہتر اچھے خاوند، اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو ان کو اچھی بیویاں نہیں ملیں گی، تو کہ اگر عورت نے خود بخود طلاق لے لی تو مردوں کو ان سے اچھی بیویاں عطا کر دی جائیں گی، اطاعت والی، ایمان والی، ادب والی، توبہ والی، بندگی والی، روزے دار، بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے والی، کنواریاں۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن میں پتھر ہیں، اس پر سخت عذاب۔ فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتا، جو انہیں حکم ہوا وہی کرتا ہے۔ اے کافرو، آج بہانہ نہ بناؤ۔ اے مسلمانوں، اے کفر دل والو، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے تمہارا اور ہمارا رب تمہاری ہماری برائیاں تم سے سب پر اتارے گا اور ہم سب کو باغوں میں لے جائے گا۔ جو لوگ اچھے کام کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نور دوڑتا رکھے گا۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نور دوڑتا ہوا آئے گا، ان کے آگے ان کے دائیں عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیبت بتانے والے نبی اور کفر والے، کیا تم جدا کرو گے؟ ان پر سختی ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو دل میں کفر کرتے ہیں بڑا انجام ہوگا۔ اللہ کفر کی مثال دیتا ہے۔ نوح کی عورتیں اور لوط کی عورتیں وہ ہمارے بندوں میں دوسری سزاوار فریب بندوں کے نکاح میں تھی، تو پھر انہوں نے اس کی دعوت کی تو اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آیا۔ فرمایا گیا کہ تم دونوں عورتوں جہنم میں جاؤ گی اور جانے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی جب اللہ نے عرض کی اے میرے رب، فرعون کی بیوی نے جب عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنانا، مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دے، مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنے پارسائی کی حفاظت کی تو مجھے اس میں اپنی طرف کی روح پھونک، اور اس نے اپنے رب کی باتوں میں ان کتابوں کی تصدیق کی اور فرما بردار ہوئی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب
کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت زندگی پیدا کی۔ تم جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہی عزت بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اس کے اوپر دوسرا آسمان بنایا، اور اس میں کیا فرق دیکھتے ہو؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھو، تجھے کوئی رخصت اور کوئی نجات نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھائے نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی، اور بے شک اللہ نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کرتا ہے۔ انہیں شیطانوں کے لیے مار دیا گیا، ان کے لیے بھٹکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا یہی برا انجام ہے؟ جب اسے ڈالا جائے گا جہنم میں تو کیا ہوگا؟ جوش مارتے رہیں گے، معلوم ہوتا رہے گا کہ شدت کا عذاب بھٹکتا جا رہا ہے۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دراخ اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا نہیں۔ اور کہیں گے، اللہ سے کچھ نہیں اتارا تو تمہیں کیا بتائیں، پھر ہم نے بڑی گمراہی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تمام مسلمانوں کو بخشنے والا ہے، اور اللہ بہت مہربان